بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جناب صبح بخیر. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں نا جناب، اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. میں جناب اپنے مقررہ وقت کے مطابق آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. ایز یو آل نو کہ میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر پیر اور منگل کی صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک، صرف اور صرف کراچی FM 96 پر، یعنی ریڈیو کی FM 96 کی سمپل فریکوینسی پر. اگر آپ کراچی میں موجود ہیں تو جی مجھے سن سکتے ہیں براہ راست 10 سے لے کے 12 بجے تک. پروگرام کا نام ہے پازیٹیو وائبس. مجھے آپ سب کو پتا ہے، کہتے ہیں انم علی، اینڈ مائی پروگرام از آل اباؤٹ مائنڈ سائنسز، ہیومن بیہیویئرز اینڈ اے لٹل بٹ آف سائیکالوجی. کسی وجہ سے اگر آپ سے ریڈیو کا پروگرام مس ہو جاتا ہے جی، تو پھر آپ میرے فیس بک کے لائیو سیشن میں بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے پیر اور منگل کی صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے کے درمیان. اور وہ لائیو بھی ہوتا ہے، سیف بھی ہو جاتا ہے، ریکارڈڈ بھی ہوتا ہے، اینڈ آف کورس پبلک بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پسند آتے ہیں لائیو سیشنز تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں بلا جھجک. پروگرام میں جناب ہم مائنڈ سائنسز کی، ہیومن بیہیویئرز کی بات کرتے ہیں، ان تمام مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کہیں نہ کہیں ان سے اپنے آپ کو نکالنا بھی ہوتا ہے، بچانا بھی ہوتا ہے، اور سروائیول موڈ میں بھی رہنا ہوتا ہے. آج جناب ہم کس حوالے سے گفتگو کریں گے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے کل کے ٹاپک کو پسند کیا. بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت سارے نئے ٹاپکس بھی سجیسٹ کیے ہیں. آئی جسٹ ہوپ کہ آنے والے دنوں میں ان پروگرامز کو بھی ڈسکس کروں، اپنے ریڈیو کے پروگرامز میں بھی، اینڈ آف کورس اپنے لائیو سیشنز میں بھی. آج کس حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے جی؟ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ضروری بھی ہے. اور جس ٹاپک کے اوپر میں آج بات کرنے والی ہوں، میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب ٹاپک کی بات آ رہی تھی تو مجھے اپنے ذہن میں بہت سارے اپنے آپ سے اور میرے ارد گرد کے لوگوں سے جڑے نا بہت سارے واقعات یاد آ گئے جب میں نے پیسوں کے بارے میں سوچا. تو کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ منی انزائٹی کے اوپر ہے. اگر ہم کلینکل ڈائگنوسس کے حساب سے دیکھیں تو جی ابھی تک اس کو کوئی پروون چیز ثابت نہیں ہوئی ہے کہ منی انزائٹی جو ہے وہ کوئی کلینکل ڈائگنوسس کے حساب سے ایک ڈائگنوزڈ انزائٹی ہے. لیکن دنیا بھر میں آج میں آپ کو ریسرچز بھی بتاؤں گی جی، اور ابھی BBC میں ہی ایک ریسنٹ اسٹڈی جو ہے وہ جناب بتائی گئی، شائع کی گئی، ڈاکیومنٹ کیا گیا اس کو، جس میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں تقریباً 77% لوگ منی انزائٹی کا شکار ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ منی انزائٹی کا شکار ہیں، بلکہ اس وقت اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو اوور آل صرف پاکستان کی بات نہیں کری بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے پہلے نمبر پر جو انزائٹی موجود ہے وہ منی انزائٹی ہی ہے. یعنی کہ اس وقت دنیا بھر میں لوگ سب سے زیادہ جس وجہ سے پریشان ہیں یا جس مینٹل کرائسس کا شکار ہیں، اس میں ون آف دا موسٹ سب سے جو ٹاپ ریٹڈ ریزن ہے وہ پیسہ ہے. یعنی لوگ پیسے کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہیں. آگے آگے آپ کو یہ بھی ریسرچ میں بتانا ہے جی کہ جو لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں، یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایون جیلسی اور جو بہت ساری اور نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ کر جاتی ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں منی انزائٹی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. پیسوں کی انزائٹی کیا ہے؟ پیسوں کا نہ ہونا، پیسوں کا ختم ہو جانا، اور پیسوں کی یعنی آپ کی جو انکم ہے اس کا نہ بڑھنا ایک الگ چیلنج ہے. پرابلم نہیں ہے، چیلنج ہے. لیکن پیسوں کا ہونا اور ان پیسوں میں بے برکتی ہونا اور ان پیسوں کا ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک بلا وجہ کی گھبراہٹ، اضطرابیت رہنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پیسے کا نہ ہونا کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ایک علیحدہ بات ہے. یہ میں اسی پہلے پروگرام میں کلیئر کر رہی ہوں. اور پیسے جتنے بھی ہوں ان کو تھوڑے بہت کو بھی خرچ کر دینا، اگر ہم بل دے دیتے ہیں، اگر ہم کہیں کھانے میں پیسے لگا دیتے ہیں، اگر ہم کچھ خرید لیتے ہیں، اس کے بعد بجائے کہ سیٹسفائی ہونے کے، خوش ہونے کے، اس ہی پیسے کو جو ہم نے خرچ کر لیا ہے اس کو اپنی انزائٹی کا سبب بنانا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو آج ہم دوسرے والے ایریا پہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو انفلیشن کا پرابلم ہے یا جو انفلیشن ہے دنیا بھر میں، اسپیشلی کووڈ-19 کے بعد سے ہر جگہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے. آج بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی لمیٹڈ اماؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ نوکری پر ہیں، آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مجھے زیادہ تر خواتین سنتی ہیں اور میری کلائنٹیج بھی، یعنی جو میرے پاس کلائنٹس بھی زیادہ تر آتی ہیں وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ میں خواتین ہی کی کاؤنسلر ہوں. تو یہ بھی میں آپ کو ایک ریسنٹ ریسرچ بتا دوں جی
ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 82% خواتین جو ہیں وہ زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں بیکاز آف پیسہ. کیونکہ ہمارے ہاں ایشینز میں خاص کر اگر ہم انڈو پاک میں دیکھتے ہیں یہ رواج ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر چلاتی ہیں اور ان کے ہاتھ پہ پیسے دیے جاتے ہیں. جب پہلے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ گھر کو مینج کریں, پھر ذرا سی عمر ہوتی ہے ان کی تو پھر ان کے بچے انہیں دیتے ہیں, اینڈ دین ان کو اپنے گھر کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. اور اگر ان کے ہسبینڈ یا بچے ان کو نہیں بھی دے رہے, ان کے گھر کو کوئی اور چلا رہا ہے یا کے چلا رہے ہیں, تبھی بھی خواتین میں منی انزائٹی زیادہ پائی گئی ہے. دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک بہت ہی کامن بیہیویئر ہے پیسے کو لے کے کہ یا تو وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ پیسے پہ روتے چلے جائیں گے, یا جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آئے گا تو انہیں بیسیکلی فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں نہیں پتا ہے. فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو انٹرپرینورشپ آپ کو سکھا رہے ہیں, جو آپ کو مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں, جو آپ کو فائنینشیل کرائسس سے نکلنا سکھا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے اور ہمارے ہاں عام فہم عوام کو بھی, ماسس کو بھی یہ پتا ہو کہ فائنینشیل لٹریسی کیا ہے. ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ اردو کی کتاب ہے تو اس میں اردو کی باتیں ہوں گی, انگریزی کی کتاب ہے تو اس میں انگریزی کا گرامر ہوگا, لٹریچر ہوگا. لیکن کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ منی اینڈ مائنڈ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کو مائنڈ سائنسز ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ یہی بات ڈسکس کرنے آئی ہوں, اور یہ ایک بہت ڈیپ ٹاپک ہے اینڈ آئی نو, مجھے میرے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے تھے تم نے کون سے پیچیدہ اور گہرے ٹاپک کو چھیڑ لیا ہے نا, ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ آنا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جی, ہم ٹرائی ضرور کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے گا اگر انہیں صحیح انداز میں سمجھایا جائے. مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا اور آپ کا مائنڈ اور میری اور آپ کی جو رقم ہے, جو میرے اور آپ کے پاس زندگی بھر پیسے رہتے ہیں, ان کا ایک عجب سا ریلیشن شپ ہے اور ہر ایک کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جاب نہیں کرتے تو آپ کو پیسوں سے کیا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں نہیں پتا. انہیں یہ نہیں پتا کہ جو پیسے, جو فائنینسز مجھے اور آپ کو پوری زندگی ملتے ہیں اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی سمجھ بوجھ ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف خرچ کرنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق کمپلیٹلی میری اور آپ کی مائنڈ سائنسز سے ہے. اٹ از لائک کہ وہ لوگ جن کا دماغ پیسے کو لے کے صحیح ڈائریکشن میں, صحیح ڈائمینشن میں چلتا ہے, جن کے اندر گریٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے پیسوں میں آج بھی برکت ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو ایک ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں, عمومی طور پر وہ پیسوں کی وجہ سے کافی نقصان اٹھاتے ہیں یا ان کو بڑے بڑے ٹربلز دیکھنے کو ملتے ہیں. کیونکہ جناب آپ کو پتا ہے میرا ڈومین صرف اور صرف مائنڈ سائنسز ہے, تو میں آج جو بھی بات آپ سے کروں گی اس کا تعلق مائنڈ سائنسز سے ہوگا, اس کا تعلق کوئی بھی ٹیکنیکلٹیز سے نہیں ہوگا. لیکن آف کورس جو چیزیں ہم نے مائنڈ سائنسز میں پڑھی ہیں ریلیٹڈ ٹو بزنس, ریلیٹڈ ٹو پیسہ, ریلیٹڈ ٹو منی, وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر کے جاؤں گی. اینڈ آف کورس تھوڑی سی اسپرچول ٹپس بھی شیئر کر کے جاؤں گی جو میری اپنی آزمودہ ہیں, تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کافی کنٹینٹ فیل کریں گے اپنے پیسے کو لے کے, وہ جتنا بھی ہے. اس سے پہلے جناب لیٹ می ریڈ یور میسیجز اینڈ اس کے بعد ہم دوبارہ بات کا آغاز کرتے ہیں. وسیع علی کہہ رہے ہیں ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. فرحاد انصاری وعلیکم السلام. السلام علیکم عبد الرحمان عارف صاحب جی, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام. زیب النساء کیا حال چال ہیں؟ زیب النساء آپ نے وعلیکم السلام سلام نہیں کیا بٹ میں نے خود ہی آپ کو کر دیا ہے. اچھا اب ذرا بات کر لیتے ہیں, میرا بڑا فوکس ہے فائنینشیل لٹریسی پر. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں ایک بڑی امیزنگ سی ریسرچ پڑھ رہی تھی. دکھ مجھے اس لیے نہیں ہوا کہ پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ ایک ہی روش پر چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سارے لوگ رو رہے ہیں پیسے کو, سارے لوگ رو رہے ہیں پیٹرول کو, تو ہمیں بھی رونا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی پیسے دینے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا بھر میں بہت ہی کم لوگ, بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً صرف اور صرف ٹوٹل دنیا کی پاپولیشن میں صرف اور صرف 4 سے 6% لوگ ہیں جو کہ واقعی میں فائنینشلی لٹریٹ ہیں. اور فائنینشلی لٹریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس کروڑوں ملینز ٹریلینز روپے ہوں تو اور آپ اس کو بڑے طریقے سے ڈیل کریں, بالکل بھی نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ ایک الٹریٹ شخص ہیں, ایک ان پڑھ شخص ہیں, یا آپ ایک لٹریٹ شخص ہیں, آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, تو آپ کہیں گے ہم کیسی بات کر رہی ہیں, میں نے یہ ڈگری کی ہے, میں نے فلانے ٹرینر سے ٹریننگ لی ہے, میں نے اتنے سال لگائے ہیں, تو آف کورس میں ایک سمجھدار باشعور انسان ہوں. پھر میں آپ سے اگلا سوال کروں کہ کیا آپ کو پیسوں کی سمجھ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں جی میری منتھلی انکم اتنی ہے, میں بجٹنگ کرتی ہوں, میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ملک کے حالات ہی اتنے زیادہ خراب ہیں, تو اب بندہ کہاں سے بچائے؟ بالکل صحیح بات ہے. پھر تیسرا سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو پیسہ میرے اور آپ کے گھر آتا ہے, جو پیسہ میں اور آپ کما رہے ہیں, یا جو پیسہ ہمارے والد یا ہمارے شوہر یا ہمارے بھائی یا ہمارے بیٹے کی طرف سے آ رہا ہے, اس کی ایک انرجی ہے, اور جو شخص جس انرجی سے اس پیسے کو کنزیوم کر رہا ہے
इन हिज माइंड वो कम्प्लीटली असर करती है, यानी पैरेलल हैं ये दोनों बातें। सोचिएगा ज़रूर, आज की बात आपको शायद समझ आए कि मैं और आप अपने आने वाली इनकम को ले कैसे रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है हमारे मुल्क में जो मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा महसूस किया है, देखा है। बल्कि मैं जो अभी रास्ते में आते हुए गाड़ी जब सिग्नल पे रुकी तो मुझे ये वाकया याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मे बी आपने भी शायद कभी इसको कहीं ना कहीं देखा हो। आई रिमेंबर हम सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सब सारे बैठे थे और ब्रेक का टाइम चल रहा था और सब चाय शाय पी रहे थे। तो एक साहब, मैं उनकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रही हूँ, मगर मैं आपको अपनी आप बीती बता रही हूँ। उन्होंने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग्स वेनिंग सब बेकार होती हैं, इतने इतने पैसे लगते हैं, ये होता है वो होता है। एंड देन वो बात करते गए और जितनी देर उन्होंने बात की, आई स्वेयर उनकी बातों में इतनी एंजाइटी थी और वो सारी एंजाइटी मनी रिलेटेड थी। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, आई नो उन्होंने भी यही फील किया होगा। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए जाकर अपना बैंक अकाउंट चेक किया कि क्या मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने डायमेंशंस खोल दिए और इतनी डार्कर साइड सिर्फ बात करने से, सिर्फ लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल करने से ऐसी बताई कि जब मैं उस जगह से उठ के अपने घर तक रास्ते में गई तो मैं भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई कि यार ये बैंक में तो इतने पैसे नहीं है, तो ये महीने का क्या रहेगा, कैसे होगा, अब उससे पहले तक आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी काम। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी झटका लगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली 1-1.5 घंटा जितनी देर हम उनके साथ बैठे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनी एंजाइटी की बात की, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि उनको खासी एंजाइटी है अपने पैसे को लेके। बहुत सारे लोग आपको ये बात करते हुए नजर आएंगे कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। ये हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं रूट लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर मैं कभी जिक्र नहीं करती हूँ, कभी पोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है और ये अजर अल्लाह मुझे इसका देगा। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर बहुत सारे ऐसे इलाकों पे जाके, अंडर प्रिविलेज इलाकों में जाकर काम करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ, एक धेला नहीं लेती हूँ। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, मगर ये हल नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हमारी कौम फाइनेंशियली तौर पर लिटरेसी की तरफ है ही नहीं। पता ही नहीं है कि पैसे को सही कैसे इस्तेमाल करना है, दीन और दुनिया में पैसे में बरकत कैसे पैदा करनी है। बस ये एक फोकस है मेरा भी, आपका भी, हमारे आने वाले बच्चों को भी हम ये सिखा रहे हैं कि एक तो दबादब हमने अंग्रेजी बोलनी है, एक तो ज़बरदस्ती हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने आप को यो बर्गर बनाना है, एंड सेकेंड चीज़ ये कि बस नोट छापने हैं। अब वो नोट जमा तो हो जाते हैं बैंक में, वो भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए। अल्लाह ने जिसको देना है वो देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसमें बरकत नहीं होती है। हर दूसरा बंदा आपको ये कहेगा बरकत ही नहीं है, और वाकई बरकत नहीं है। क्या वजह है कि उसकी बरकत नहीं है? ये हम माइंड साइंसेस के लोग क्या दीवाने हैं, क्या पागल हैं, क्या जो हम आपको कहते हैं कि आप आंखें बंद करें और आप सोचें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो फिर सारे लोग अमीर ना होते। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैंने जितने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, बातें तो वो बिजनेस की करते हैं लेकिन खुद तो उनके पास कुछ होता नहीं है। मैं इतनी ट्रेनिंग्स में जाती हूँ, मैं देखती हूँ सूटेड बूटेड ट्रेनर्स आते हैं एंड हम बड़े उनसे मुतासर होते हैं जी कि क्या बात है, और जब खत्म हो जाती है ट्रेनिंग तो फिर बाद में हाल होता है कि जी हल कोई नहीं। तो बंदा फिर ऐसी बात करे कि अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे वो लोगों को बताए कि ज़्यादा ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसमें मुझे और आपको अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए कि पैसे को कैसे डील करना है, हमें कैसे अपनी बाउंड्रीज, अपने पैसों की लिमिटेशंस को सेट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब से मैंने इस चीज़ को सीखा है, हर महीने अपने किसी भी 3 फाइनेंशियल विंस को आपने अकोमोडेट करना है। अगर आप अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो यकीन जानिए, मेरी शायद बातें आपको इस वक्त लगेंगी कि मैं क्या हवाई बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करें। इसमें पैसे भी नहीं लगते। जो जो चीज़ें बता रही हूँ ना मैं आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। ज़रा जाएं किसी थेरेपिस्ट और काउंसलर्स के पास, आपको पता चलेगा कि एक एक सेशन की क्या फीस होती है, और उसमें भी वो आपको आधी अधूरी बात बताएंगे। यही तो हमारा मसला है जहालत का, कि जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हमें लगता है फ्री में इतनी बातें कोई कैसे बताता है, पब्लिसिटी स्टंट होगा, ओहो कुछ क्लाइंट्स को घेर रहे होंगे। ये हमारी टिपिकल सोच है। और जहां कोई आपको बोलेगा कि हाँ जी मैं पर सेशन 15,000 चार्ज करती हूँ, और आपको कोई एक बात बता देंगे तो आप उसके हाथ पांव पकड़ लेंगे, आप कहेंगे जी वाह वाह क्या बात बताई है। यही वजह है जो आप लोग पूछते हैं ना कि जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, मैं डॉक्टर मोइस की स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूंगी, वो इतनी फीस क्यों लेते हैं? इसीलिए इतनी फीस लेते हैं
क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती ना, जब लोगों को फ्री में चीज़ें दी जाती हैं तो भी आपका एक माइंड सेट बना हुआ है, आपको यकीन नहीं आता, और जब आपको महंगी महंगी चीज़ करके बताई जाती है तो आपको लगता है हाँ ब्रांडेड होगी, ब्रांडेड नहीं ब्रांडेड चीज़ होगी। सी, और हम इस लिटरेसी से, इस जाहिलियत से बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, हम कहते हैं कि जी अगर कुछ स्टेप्स में जैसे आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कोई 3 फाइनेंशियल विंस अगर मैं आपसे पूछूं, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे यहाँ कमेंट में करके बताएं, बहुत सारे लोगों की अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, सोचें ज़रा कि पिछले महीने आपकी कोई 3 फाइनेंशियल विंस हुई? नहीं हुई होंगी, बल्कि आप कहेंगे लो फाइनेंशियल विंस 3 फाइनेंशियल लॉसेस हो गए होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि 3 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। देखा आपने कितने ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं मैं और आप। एक और चीज़ मैं आज आपको बता के जाना चाहती हूँ, ताकि मैं आपकी माइंड की थोड़ी सी रीडिंग के हिसाब से बता के जाऊँ कि आपका माइंड कितना कैलकुलेटिव है पैसों को लेके। और अगर आपको जानना है तो आप इस चीज़ से अपने आप को नोटिस कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपको आइडिया होगा कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में पैसों को लेके चल रहा है। बट लेट मी रीड द मैसेजेस फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, क्या हाल चाल हैं? आई होप आप खैरियत से होंगी। किसी का मैसेज मिस तो नहीं हो गया है? ऊपर क्यों जा रहे हैं मैसेजेस? ओके जी, अच्छा जी, किसी का मैसेज अगर मिस हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। मुझे सैयद तैमूर जदी भाई का मैसेज आया है, बहुत शुक्रिया जी आपके, माशाल्लाह कहने पर, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, फिर चलते हैं कि जी मेरा आपका माइंड पैसों को लेके कैसे काम करता है। आपको रास्ते में ट्रैवल करते हुए, वेदर आप रिक्शा में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तांगे पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, टीवी पर कुछ देख रहे हैं, आपको जब नंबर्स नज़र आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप उसको काउंट करते हैं या उसको नहीं काउंट करते? यानी अगर नंबर्स आपको नज़र आ जाएं, कहीं आप कहीं से गुजर रहे हैं, और मुझे प्लीज़ आंसर दीजिएगा, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े थोड़े कर रही हूँ, सो दैट यू नो वी कैन कनेक्ट मोर। वरना मैं ही बात करती रहती हूँ और टॉपिक कवर करती हूँ एंड देन चली जाती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों को अपने नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं गाड़ी में बैठी हूँ, सिग्नल पे गाड़ी रुकी और सामने मुझे एक नंबर प्लेट नजर आई जिसके ऊपर 118-2 लिखा हुआ है, और ये नंबर है किसी के घर का, लेट्स सपोज, और मैंने फौरन से उस नंबर को देख के कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ऐसा कितने लोग करते हैं? जितने लोग ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, यानी कोशिश उनके दिमाग की ये होगी, क्योंकि उनका ब्रेन मुसलसल कैलकुलेटिव रहता है। तो ऐसे लोगों का जो ब्रेन है, क्योंकि सॉर्टेड ज़्यादा होगा, अगेन कह रही हूँ क्योंकि मैं माइंड साइंसेस की बात कर रही हूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, और दूसरी तरफ की चीज़ों से इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी साइंस, मेरा सिर्फ एक ही डोमेन है, मैं उसी पे बात करती हूँ। मैं कोई हरफन मौला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मुझे शौक है बनने का। तो एनीवेज जनाब, अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो माइंड है वो हिसाब किताब को लेके बड़ा चौकन्ना, बड़ा चौकस होगा, और बड़ा खट 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 आपको सारे अपने नंबर्स, अपने कैलकुलेशंस, अपना बैंक अकाउंट सब याद होगा। जो लोग अमूमी तौर पर कैलकुलेट नहीं करते, वो अमूमी तौर पर पैसों के मामले में थोड़े से ज़रा ईजी होंगे, या शायद हो सकता है कि उनसे पैसे ज़्यादा खर्च भी हो जाते हों, या शायद हो सकता है वो अपने पैसों को लेके कभी कभी भूल भी पड़ जाती हो। होता है ना, हमारी कभी अम्मियाँ या कभी घर के कोई और लोग कहते हैं अच्छा पता नहीं मैंने उसको 20 रुपये दिए थे या 200 दिए थे। जैसे मुझे याद है, हमारी नानी बड़ी मासूम थी, एक दिन कहीं से होती हुई आई तो उनके बैग में 5,000 का नोट था, तो उन्होंने जो है वो शायद रक्शे वाले को, आई थिंक अभी बचपन की मुझे याद है, उन्होंने उसको शायद 500 की जगह 5,000 दे दिए। तो वो रक्शे वाला भी उस जमाने का रक्शे वाला था, शायद बड़ा कोई लॉयल शरीफ आदमी था। आज तो शायद लोग कहें कि भाई वारे न्यारे ही हो गए, अगर कोई 5,000 दे दे तो कोई पलटे भी ना, ऐसा रिक्शा दौड़ाए। लेकिन मुझे याद है कि फिर वो रक्शे वाला वापस आया और उसने नानी को, हमारी अम्मा, वी यूज्ड टू कॉल हर अम्मा को कहा कि अम्मा आपने मुझे 5,000 दे दिए, मेरा तो 500 का बिल था। तो मुझे आज भी याद है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से आपका ब्रेन नहीं चलता, दैट मीन्स के पैसों के मामले में आप थोड़े से ज़रा इधर हैं, ज़रा थोड़े से हैंगी पैंगी टाइप हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी, या फिर मनी एंजाइटी? अभी मैंने कहा पैसे का होना और पैसे का ना होना, पैसा है ही नहीं, इनकम है ही नहीं, तो परेशानी गम जा बजा है। पैसा है, महीने के आपके महीने के महीने चले, मैं कह रही हूँ यार आपके 5,000 ही आ रहे हैं, लीस्ट अमाउंट 3,000 आपकी लगी हुई आ तो रही है, हर महीने आ रही है। उसके बावजूद भी देयर आर प्लेंटी ऑफ, इतने लोग होंगे आपको मिलेंगे, शॉपिंग तो कर ली,
اب اسی کو کیلکولیٹ کیے چلے جائیں گے. یہ بھی بیماری ہے اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو, یہی انزائٹی ہے. اب خرچ تو ہو گئے, ہاں میں نے اتنے خرچ کر دیے, اب میں یہاں نہیں یہاں سے کم کر لوں گا, اب میں یہاں نہیں یہاں سے کر لوں گا. یا تو کھانا کھلائیں نہیں آپ اپنی فیملی کو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں ہوٹلنگ کے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے شو بازی مارنے کی. کسی نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو پکچر کیوں کہ اپلوڈ کرنی ہے فیس بک پہ, بتانا ہے رشتہ داروں کو, جلانا ہے کہ جی ہم بھی ہوٹلنگ کرتے ہیں, چاہے آپ کو بعد میں آپ کی بیگم اور آپ خود پورا گھر آپ کا انزائٹی میں ہو جائے. پلیز ڈونٹ ڈو دس. سمپل کھانا کھا لیں. لیکن اگر آپ نے بنا لیا ہے ان یور مائنڈ پلان کہ مجھے پیسے خرچ کرنے ہیں اور میں نے جانا ہے, اور اگر میرے 3,000 بھی خرچ ہوتے ہیں دیٹ از آل اوکے, میں اس کو واپس سے جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور یہ کہ ارے جاؤ ملک کے تو حالات ہی خراب ہیں, ایسی مہنگائی ہے, یہاں 3,000 خرچ کر رہے ہیں کچھ مل نہیں رہا. اسٹاپ ٹاکنگ دس نان سینس ایٹ لیسٹ ود یور سیلف. ہم سب کو پتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں. اپنے آپ کو ریپیٹ کروا کر اپنے آپ کو ایک ٹاکسک چین میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی برین کی انرجی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. ہماری روزی سے برکت اس لیے بھی اٹھتی ہے کیونکہ جو ہے اس پہ ہم شکر ہی نہیں ادا کر رہے. میں تو اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ یا تو پیسے نہیں خرچ کر رہے, پیسے خرچ کر دیے تو ہاں پیسے خرچ ہو گئے, پیسے خرچ ہو گئے, اب 3,000 کا میرا اس وقت, بھائی بیگم تم نے بہت خرچہ کروا دیا, بھائی بچوں تم نے بہت خرچ کروا دیا. بھائی وہ کھانا گھر سے لے کے رستے تک ہضم ہونے تک سے اگلے مہینے تک وہ گاتے رہیں گے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے. تو آپ نہیں کرتے پیسے خرچ اگر آپ کو ایسی چیز تھی تو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. فائنینشیل لٹریسی کا ایک پارٹ جہاں انفلیمیشن ہے, ہمیں پتہ ہے نوئنگلی کہ ہمارے پاس انکم نہیں ہے, ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں, وہاں اس کا دوسرا پارٹ کہیں نہ کہیں فائنینشیل ویل بینگ بھی ہے. اور فائنینشیل ویل بینگ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے دیٹ یو ہیو یا یو شوڈ ہیو لاٹس آف منی اراؤنڈ یو. فائنینشیل ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جتنے اماؤنٹ ہے بینک میں, لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹوٹل 10,000 روپے ہیں, آر یو ہیپی ود دیٹ؟ آپ اس سے ریلیکسڈ ہیں, مطمئن ہیں, آپ کنٹینٹ ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ 10,000 اگر اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں تو اس سے زیادہ 10,000 کو جنریٹ کرنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. میں اپنے بھائی سے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایک چیز پر کیوں ذہن رکھتے ہو کہ تمہیں یہیں سے انسان کا اگر اللہ نے اس کو جسم دے دیا, اس کو شکل دے دی, اس کو سمجھ دے دی, اس کو طاقت دے دی, تو سارا الزام تو ہم فائنینسز پر, گھر والوں پر, اپنے دفاتر کے لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے. بھائی اللہ کو میں جواب یہ بھی تو دوں گی کہ اللہ جی آپ نے مجھے صلاحیت دی تھی, ہاتھ پر چلانے کو دیے تھے. ہاں مہنگائی بہت تھی میرے زمانے میں, بھائی باقی اچھے وقتوں میں ہم نہیں ہوئے, چلو بھائی ہمارے زمانے میں مہنگائی بہت تھی, لیکن میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا. میں نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مار کے کہیں نہ کہیں پیسے کو جنریٹ کیا, بیکاز دس از وائی آئی ایم ہیئر. اللہ نے مجھے جب روٹیاں توڑنے کے لیے, بستر پہ بیٹھ کر نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے اور بستر پہ بیٹھ کر کامنٹس کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے. جوانی میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں گھلا رہے, اپنے اوور سٹریس نہیں کریں, لیکن اگر اپنے برین کو اس طریقے سے نہیں چلا رہے تو آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں. پھر آپ نے تو بہت ہی غلط کام کیا, اور یہ کام عادت زیادہ عوام کر رہی ہے. لگی بندی ایک نوکری ہے, بس وہی نوکری ہے. اب جھٹ سے اگر وہ نوکری کہیں چلی گئی ہے, اس میں کوئی شیک کسی نے کر دیا آپ کو, آپ پریشان ہو گئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنے مائنڈ کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی طاقت کو کیسے یوز کرنا ہے. آئی پرسنلی اپریشیٹ ان خواتین کو, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ خواتین جو کہ بے شک پردہ کرتی ہیں, انہیں الاؤ نہیں کیا جاتا, لیکن وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, تمیز سے کام کر رہی ہیں, اپنی طاقت کو, اپنی شرافت کو اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے گھر کے حالات خراب ہیں, اس لیے کہ وہ صلاحیت کو سمجھ رہی ہیں, کیونکہ اب یہ اس دور کی ضرورت ہے. تو پیپل ہو آر ورکنگ, اپنے آپ کو سٹریس میں دیے بغیر, اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کا بھی ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے. یہ آپ کی فائنینشیل لٹریسی میں آتا ہے, کیونکہ فائنینشیل لٹریسی کے بہت سارے پارٹس ہیں, جس کو میں ابھی بتا رہی تھی کہ BBC کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے اس کو پورا مینشن کیا, انہوں نے اس کے بہت سارے پارٹس بتائے. اس میں 2 پارٹس کو میں نے سوچا کہ آج میں کیٹر کروں, دیٹ از ایک تو فائنینشیل ویل بینگ ہے جس کے اندر مائنڈ فلنس آتی ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری مائنڈ فل کہ آپ کیا اسپینڈ کر رہے ہیں, پیسوں کو لے کے آپ کا دماغ کیسے چل رہا ہے, کس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے. اینڈ سیکنڈ چیز, انفلیمیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس وقت ہمارا ملک یا ہم کرائسس میں ہیں, پیسوں کی اتنا زیادہ جنریشن نہیں ہے,
बट दैट डज नॉट मीन कि अगर पैसा नहीं बन रहा तो पैसे को हम बना नहीं सकते। यही हमारा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसे को हवाओं में उड़ा रहे हैं, और यही आप जाके देखें अगर ऐसी ऐसी जगहों पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ लोगों को खाने को नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं और आप सही डायरेक्शन में पैसे के बारे में सोच नहीं रहे। मेरा और आपका रिलेशनशिप पैसे से कैसा है? आज आपके लिए 2-3 सवालात छोड़ के जाऊंगी, एंड थैंक यू सो मच सरैया फातिमा जी। आज आपके लिए मैं 2-3 सवालात छोड़ के जाऊंगी, एंड आस्क योर सेल्फ सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आस्क दीज क्वेश्चंस विद योर हस्बैंड, विद योर ब्रदर, विद योर फादर, विद योर सेल्फ, अगर आपकी भी इनकम आती है तो, या नहीं भी आती है तो, कि आपका रिलेशनशिप पैसे से कैसा है, आप पैसे को कैसे देखते हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं पैसे को देख के। ओवरवेलमिंग है, एंशियस रवैये हैं, टेंशन वाले हैं, या फिक्र नफाका, मुझे तो कोई पता ही नहीं है, वहां से पैसे आ रहे हैं बस मैंने उड़ाते जाना है। कुछ तो इमोशंस होंगे आपके, उन इमोशंस को जरा सोचिएगा और फिर बताइएगा सोच के कि आपके इमोशंस क्या हैं पैसे को लेके। फिर हर महीने आपने जहां अपनी सेटिंग्स लगानी है, आपने अपने आप को लिमिट करना है कि जी मैंने इतना खर्च करना है, इतना नहीं खर्च करना। वहीं पर आपने ये भी सोचना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनको ज़्यादा मनी एंजाइटी होती है या फाइनेंशियल एंजाइटी होती है, तो होता ये है कि वो पैसे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं जबकि उन्हें पैसे कम खर्च करने होते हैं। यानी जब पता होता है कि इस वक्त पैसे कम हो रहे हैं और इस वक्त हाथ ज़रा मेरा टाइट चल रहा है, तो आप देखें लोग बार बार एक जुमला कहते हैं कि इस वक्त हालात कम है मेरे, इसी वक्त मेरे ऊपर खर्चे आने थे। या आप एक नॉर्मल लाइन सुनेंगे, मैं मतलब कहाँ नहीं सुना मैंने ये जुमला। और फिर मैं भी सोचती थी कि यार वाकई जब पैसे थोड़े कम हो रहे होते हैं या ज़्यादा खर्च उसी वक्त क्यों आता है। आपने सोचा कि ये माइंड की और ये हमारी क्या गेम है, क्या साइंस है? आपको पता होना चाहिए कि पैसे को लेके आपके इमोशंस क्या हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी मैंने आपसे कहा कि आप ज़रा देखें कि आपका और पैसे का रिलेशनशिप क्या है, फिर आप मुझे बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको ये कहूँ कि लेट्स सपोज आपका और आपके पैसे को लेकर इमोशंस अच्छे नहीं हैं, यू फील वेरी एंशियस, यू फील वेरी बैड, यू फील वेरी, आपको बड़ी घबराहट सी होती है, लगता है कम है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, पैसा हमेशा ही कम लगता है आपको, आपके पास ज़्यादा भी होगा आपको लगेगा कम है। खैर ये अलग बहस है, इसमें बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पैसे को लेके एक इमोशन होना चाहिए जो कि बहुत कंफर्टिंग इमोशन हो, बहुत रिलैक्सिंग इमोशन हो और बहुत जॉयफुल इमोशन हो। आपके अकाउंट में 10 लाख हैं या आपके अकाउंट में 1 लाख हैं या आपके अकाउंट में 10,000 हैं या आपके अकाउंट में 0 हैं, आपको ये दिमागी तौर पर एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपने रिस्क के साथ, क्योंकि रिस्क का वादा जो है वो रज़ाक ने किया हुआ है। तो इमोशन शुड बी वेरी कंफर्टिंग, वेरी जॉयफुल, वेरी ग्रेटफुल, कि जब तक जामे जा हैं, जब तक हिम्मत है, हम अपने भाइयों को, अपने शोहरों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, जो भी साहिब रोज़गार हैं, बरसरे रोज़गार हैं, बार बार ये कंफर्ट करते रहें कि हम आपके साथ हैं, कमी में भी ज़्यादा में भी, और रज़ाक तो अल्लाह है। अगर ऐसे ही मुल्क में काल आना होता तो फिर अल्लाह ताला मुझसे और आपसे ये सलाहियतें भी छीन लेते। सलाहियत तो दी है ना अल्लाह ने, तो अल्लाह ताला अगर पूछ लें रोज़न मैशर कि हाँ सही बात है महंगाई तो थी लेकिन तुम्हारे पास हाथ पैर थे, दिमाग था, एक अदद डिग्री भी थी, सलाहियत थी, क्यों नहीं काम किया? क्यों अपने आप को बिस्तर पे लेटे इसको कोसना, इसको बोलना, उसके ऊपर शिकायत करने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ ये मुकाबला किया कि फ़लाने का बच्चा बाहर चला गया तो उसकी इतनी अच्छी नौकरी हो गई, फ़लाने की वहाँ जॉब लग गई, और ख़ुद उन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बैठ के सिगरेट पीते रहते थे या सिर्फ वो बैठ कर हर एक से जलते कुड़ते रहते थे, जबकि उनके पास एक अच्छी खासी डिग्री थी। तो उन्होंने वेस्ट नहीं किया। अल्लाह ताला उनसे ये तो पूछेंगे कि हाँ सही बात है महंगाई थी लेकिन तुमने क्या किया? हाथ पाँव जिस ज़बान से बुराई पे बुराई किए जा रहे हो, वो कोसे चले जा रहे हो, भाई उस ज़ुबान से कोई अच्छा काम ही कर लेते, और कुछ नहीं तो किसी को पढ़ा ही लेते, कुछ तो पैसे मिल जाते। तो ये है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी कि आपने माइंडफुल होना है, और पैसे के साथ मैंने और आपने हमेशा एक बहुत ही कंफर्टिंग इमोशन बनाना है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो मैंने कहा कि कोई ना कोई 3 फाइनेंशियल विन्स आपके होने चाहिए एवरी सिंगल मंथ। ख़वातीन जो कि घरदारी करती हैं, जिनको सेविंग्स करनी होती हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल विन्स को विन करती हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के, कुछ ना कुछ बचा बुचू के, कुछ ना कुछ मिला जुला के, ख़वातीन के अंदर सलाहियत होती है, दे आर वेरी गुड इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे बचाती हैं। आप देखें
مجھے بہت اچھی لگتی تھی اپنی دادی کی یہ بات، ہمیشہ کہتی تھی ارے رک جا، میں نے جوڑ توڑ کے نا یہ چیز بنا کے رکھی ہے. یا کبھی اپنی چچیوں کو میں دیکھتی ہوں، یا اپنی پھپھو کو دیکھتی ہوں، یا اپنی خالہ کو دیکھتی ہوں. میری فیملی میں آئی ایم بلیسڈ، ساری خواتین بہت ہی میں نے دیکھا کہ ہارڈ ورکنگ ٹائپ ہیں، جبکہ کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ، دے آر آل ویل آف. لیکن میں نے دیکھا ان کا ایک اسٹائل تھا، شاید انہوں نے اپنے بڑوں سے دیکھا تھا، وہ میں نے کر کے نا یہ جوڑ کے رکھا تھا، یہ سیٹ بنایا تھا، یہ فلانی چیز خریدی تھی. تو یہ اسمال ونز ہیں. اور یہ اسمال ونز جب آتے ہیں جب میں اور آپ لمیٹیشن سیٹ کرتے ہیں، اور میں اور آپ اگر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہ رہے تو بھائی مت کریں. میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہو تو میں نہیں کر رہی، لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں تو بل دیتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بازار اگر جا کے کپڑے خرید لیے ہیں اور اپنی غلطی سے اپنی بیگم کو اور بچوں کو یا کسی اور دوستوں کو لے جا کے کھانا کھلا دیا ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، آپ نہیں لے کے جائیں یا جائیں، لیکن اگر لے گئے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریپیٹڈلی قرض مت کریں. یہ آپ ایک غلط انرجی بنا رہے ہیں، ڈپلیٹ ہو رہی ہے آپ کی نیگیٹو انرجی، اور آپ کے پیسے میں سے برکت جا رہی ہے. خرچ ہو گئے، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا. اور اب میں نے خرچ کر دی، یا تو پھر میں نے نہیں خرچ کرنے تھے، مائنڈ فل رہنا تھا. پیسے کپڑوں پہ خرچ ہو گئے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو اچھے سے خوشی سے پہنیں گے. یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہم نہیں کرتے، اور پھر انرجی ڈپلیٹ ہوتی ہے اور اس چیز میں بے برکتی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ چیزیں ہی آپ دیکھیں خراب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے آپ نے لی ہوتی ہے وہ چیز. اکثر لوگ بل دیتے ہوئے بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں منی انزائٹی کی، تو اس میں ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب بلز آتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، آج کل تو واقعی بلز کو دیکھ کے انزائٹی ہوتی ہے، گھبرا جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اگر کوئی پوچھے تو کہیں بھائی بل نہ دینا پڑے نا تو بڑا اچھا ہے، کیوں نہ دینا پڑے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک کا تو خرابے کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے، تو کیا بندہ بولے کہ یہاں تو بجلی ہم یوز نہیں کر رہے، گیس ہم یوز نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کا بل دے رہے ہیں. لیکن ان جنرل اگر آپ بل پے کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے، اس کو دیں، کیونکہ آپ استعمال بھی تو کر رہے ہیں وہ چیز. تو بل دیتے ہوئے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یا پھر وہ چیز استعمال نہ کریں. تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ آپ کو مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے. پیسے کو لے کے انزائٹی ایک اور چیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے پیسے کم ہو رہے ہیں. مائنڈ سائنسز میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ جب مائنڈ فلنس کرتے ہیں یا جب آپ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، خاص کر پیسوں کو لے کے، تو میں نے یہ پہلے بھی ایک شو پہ بتایا تھا، آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے اس وقت موجود ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پیسے خرچ ہو گئے اور آ جائیں گے. آپ کے پاس پیسے اس وقت آپ نے خرچ کر دیے ہیں بچوں میں، گھر میں، فلانی چیز میں، کوئی بات نہیں، اور آ جائیں گے. اور بہت گریٹفلنس کے ساتھ اگر آپ یہ محسوس کریں گے، یو ول فیل دا ڈفرنس. ایک اور چیز جو اسپرچول لیول پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ شاید اتنے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا شاید ان کے پاس اتنے طریقے نہیں ہیں کہ وہ جا کر کسی سے سیکھ سکیں. ایک چیز جو میں اور آپ مفت میں گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. میں باقی سارے نمازوں کے لیے تو آپ کو، میں ظاہر ہے کوئی ڈکٹیٹر تو ہوں نہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. لیکن میں آپ کو تجربہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی انکم میں یا آپ کی بیگم کی انکم میں، آج کل تو میاں بیوی دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ کی انکم میں یا آپ کے ابو یا بھائی کی انکم میں بلاکیج آ رہا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، گھر کے حالات فائنینشلی طور پر بہتر نہیں ہو رہے، فیس بک پر ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس ان باکس میں نا، اسپیم میں یا یہاں پر لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں خواتین، اتنے ہزار کا ادھار دے دیں، اتنے ہزار کی دقت دے دیں. میں اکثر خواتین کو یہ میسج کرتی ہوں کہ میری جان، میری بہن، آپ کی مشکل ہے، اللہ اس کو آسان کرے، اللہ ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم مدد کر سکیں. لیکن ایک کام جو آپ نے اتنا لمبا میسج سب کو بھیجا اور آپ نے پیسے مانگے، اپنی عزت نفس مجروح کی، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی ہیں کہ آپ ہر روز صبح تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور تھیراپیوٹک طریقے سے اس کو کرنا وہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں نہیں اچھی لگتی. لوگ پھر مجھے بلاک کر دیتے ہیں یا مجھے دوبارہ میسج ہی نہیں کرتے جب میں ایسی بات کرتی ہوں. تو شاید انہیں دین کی بات نہیں پسند آتی ہے، یا شاید وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے. اگر آپ صرف فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کر دیں، اور فجر کی نماز میں آپ اپنے اسپیسیفکلی رزق کے لیے، یعنی میں سوچ کے یہ اٹھوں کہ میں اٹھ رہی ہوں فجر کی نماز میں، اس لیے کیونکہ فجر کی نماز میں میں نے یا اللہ یا رزاقو کی روزانہ ایک تسبیح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تاکہ مجھے نہیں پتا ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں. جو بھائی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں تو وہی کروں گا نا، جو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جو لمیٹڈ کیپیسٹی دی ہے، اس میں تو میں کام کروں. تو میں روز آنا، آپ کا شوہر بھی، آپ کا ہسبینڈ بھی، آپ کے بچے بھی، کوشش کریں کہ فجر کی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے.
اور جو لوگ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، آپ یقین کیجئے ان کی نہ صرف پیسوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے گھر میں، ان کے چہروں میں، ان کے انداز میں، ان کی زندگیوں میں برکت ہونے لگتی ہے۔ تو یہ میرا آزمودہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز میں برکت چاہیے، آپ فجر کی نماز سے ابتدا کیجئے، فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیے۔ اور جیسے فجر کی نماز ویسی مختصر سی ہوتی ہے، 5 منٹ چاہیے، صرف زندگی کے 5 منٹ نکال لیں آپ فجر کی نماز پڑھیے، اور فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد یا اللہ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھ لیجئے، اسپیسیفکلی تھیراپیوٹکلی اپنے یا اپنے شوہر کے رزق کی برکت کے لیے، اپنے ملک کے رزق کی برکت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے اپنے نام کی برکت سے۔ تو اسپرچول طریقے سے یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، ٹو مچ کنزمپشن آف نالج، ٹو مچ کنزمپشن آف انفارمیشن بھی بعض اوقات آپ کے لیے ٹاکسک ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو انٹرپرینورشپ کیا ہے، بزنس کیا ہے، پیسے کو کیسے بنانا ہے، بجٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ سب تو بہت لوگوں کو پتہ ہے، اتنی انفارمیشن ہے ہمارے پاس، اتنا نالج ہے کہ اب تو دماغ آپ کا پھٹنے لگے گا، لیکن پیسوں کی کیفیت اور حالت وہی ہے سب کی بینک کی، کیونکہ ہم پریکٹیکل ورلڈ میں اس سے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں، اور مائنڈ کا پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا ہی نہیں ہے۔ دماغ تو پیسے کو گالیاں دے رہا ہے، ہر مہینے جب پیسے آ رہے ہیں ہاتھ میں تو ہمیں لگ رہا ہے یہ تو بہت کم ہے، ہوگا ہی نہیں گزارا پورا۔ یہ ایک سمپل ٹاکسک چیز ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ جو ہمارے مرد حضرات ہیں، جب وہ مہینے کی سیلری لے کے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ شکر الحمدللہ یار کچھ بھی ہے لیکن پیسے تو مل گئے، زیادہ تر کا یہ یار یہ تو بہت آدھا مہینہ بھی نہیں چلے گی، ابھی وہ پیسے آپ کے پاس انرجی آئی ہے، وائبریشن انرجی آئی اور آپ نے اس کو قرض کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے اور آپ کے پیسے کا ریلیشن شپ ہی دوستی نہیں ہے اس کی تو آپس میں، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی پیسوں میں برکت آئے گی؟ تو یو نیڈ ٹو بی ویری مائنڈفل۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو منی انزائٹی میں ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ ایسی ایپلیکیشنز کو، ایسے لوگوں کو پلیز انفالو کیجئے جو بہت زیادہ مہنگی چیزوں سے آپ کی انزائٹی کو بڑھاتے ہیں یا آپ کی انزائٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام کے، ٹک ٹاک کے، فیس بک کے ایسے پیجز کو، ایسے امیر بلاگرز کو دیکھ کے تو بڑا اچھا لگتا ہے، ذرا کم دیکھیں یا ان کو انفالو کریں، تاکہ اس سے آپ کی بلا وجہ کی ایک جو دماغ کی یا پھر دل کی جو ایک آپ کی انزائٹی ہے وہ بڑھے، اس کو کم ہی کیجئے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیٹ از کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی آ رہی ہے، آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ پیسے ہیں اور پیسے آ رہے ہیں اللہ کے کرم سے، وہ رزاق ہے۔ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے بالکل موت کی طرح۔ یہ ہم مسلمانوں کا یقین محکم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن جب تک ہاتھ پاؤں ہیں ہمارا چیزیں بہتر ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اور پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکی ہوں لیکن دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جب ہم منی انزائٹی کی بات کرتے ہیں، دیٹ از کلینلینس۔ اپنے پیسے کو ہمیشہ اچھے تھاٹس دیں، صاف ستھرے تھاٹس دیں کہ وہ انکریز ہو رہا ہے، اور جتنا آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا والیٹ، آپ کی آس پاس کی چیزیں صاف ستھری ہوں گی، اس میں گندگی نہیں ہوگی، کلٹر نہیں ہوگا، اتنا زیادہ آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا، جتنا آپ کے گھر میں نماز کی پابندی ہوگی، جتنا آپ کا جسم پاک ہوگا، آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ آپ مانیں یا آپ نہ مانیں، آپ کے گھر میں گندگی ہے اور آپ کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں ناپاکی کی چیزیں کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، آپ کے گھر میں آیا وہ رزق بھی چلا جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ جب آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منع فرما دی ہیں، یعنی گندی چیزوں سے مجھے اور آپ کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ وہ رزق جو میری اور آپ کی ذات کے لیے متعین کیا گیا ہے، مخصوص کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے آنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ رزق تو بڑی خوبصورت بات ہے نا، میرے استاد ہیں سرفراز شاہ صاحب، وہ ہمیشہ ان سے کوئی رزق کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ ہمیشہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ان کی یہ بات کہ رزق تو اللہ نے سب ہر انسان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ ان کو کیوں نہیں ملتا جس کے لیے لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ بندہ خود ایسے کام کرتا ہے دنیا میں، ایسے گناہوں کے کام کرتا ہے کہ وہ آتا ہوا رزق اس کا بلاک ہوتا ہے۔ اٹ از لائک کہ اوپر آسمان سے ایک پورا فروٹ کا ٹوکرا میرے لیے اترا ہے، لیکن اب میں خود ہی اپنے کرتوتوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے گندے تھاٹ سے، اپنی نیگیٹیوٹی سے اس چیز کو اگر بلاک کر رہی ہوں تو ظاہر ہے وہ ٹوکرا جو کہ جلدی پہنچنا ہے اس کو پہنچنے میں دقت ہوگی، کیونکہ میں خود بلاک کر رہی ہوں۔ تو آج یہ ضرور سوچئے گا، میں اور آپ مل کے ضرور سوچیں اس بات کو کہ جو منی
انزائٹی ہمیں ہو رہی ہے یہ اس لیے بھی تو نہیں ہو رہی کیونکہ شاید ہم اور آپ کچھ کام بھی ایسے ہیں, ہمارے کرتوت بھی کچھ ایسے ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں ہو گئی ہے. سارا الزام ہم حکومت کو اور حالات کو نہیں دے سکتے, جبکہ دینا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھی ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے نقل کرتے ہیں, مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہماری انزائٹی بڑھتی ہے. اپنا رشتہ اپنے پیسوں کے ساتھ, چاہے وہ زیادہ ہے, چاہے الحمدللہ وہ اچھا ہے, یا چاہے وہ فی الحال کے لیے کم ہے, اپنا رشتہ اچھا بنائیں, اس میں جوائے ہو, اس میں کمفرٹ ہو, اس میں شکر ہو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اضافہ آئے گا. اور اگر آپ فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کر دیں اور آپ ہر روز ایک تسبیح 100 دانوں کی یا اللہ یا رزاقوں کی پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو ٹریمنڈسلی فرق محسوس ہوگا اپنے رزق میں, کہ میرے واقعی رزق میں فرق ہو گیا, فرق آ گیا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے جب باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, لمیٹیشن سیٹ کرنی ہے, تو آپ کو پتا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے اس وقت حالات زیادہ نہیں ہیں تو میں اس مہینے شاپنگ نہیں کروں گی, اگلے مہینے کر لوں گا, لیکن کروں گا, ایسی بات نہیں ہے. بچوں کو ایک جملہ بار بار مت کہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں. ایک جملہ ہم کانسٹنٹلی بولتے ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, جب پیسے آئیں گے تب لیں گے, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی تو پیسے ہی نہیں ہیں, میں کہاں سے دوں گا, ابھی تو میرے اوپر یہ فلانی چیز ہے, ابھی میں نے اس کو دینے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی منی انزائٹی کو مزید انکریز کر رہے ہیں. اوکے اف یو ڈونٹ ہیو منی, اوکے اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, دیٹ از آل اوکے, ریالٹی ہے, کوئی بات نہیں, آج نہیں ہے انشاءاللہ آ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی کر دیں گے, بس دیٹس اٹ. ہمارے مرد بھی بہت معذرت کے ساتھ اور ہماری ٹپکل گھریلو عورتیں بھی پیسے پر بہت رونا گانا کرتے ہیں, بھائی بہت روتے ہیں. یعنی ایک تو پیسے کی پریشانی ہوتی ہی ہے, وہ میں اکثر اپنی امی سے کہتی ہوں نا کہ امی ایک تو حالات ہیں ہی ملک کے خراب, مطلب وہ تو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے نا آنکھوں سے, اب تو کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر ہم ریپیٹڈلی ہر چینل آپ کو ایسی ٹریگرز دے, ایسے ٹریگرز دے کہ کوئی شخص اگر بیچارہ بستر مرگ پہ بیٹھا ہو تو لیٹا ہو تو وہ تو بیچارہ اس کی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے. ریپیٹڈلی انکانشیسلی سبلیمنل آپ اپنے بچوں کو یہ میسج دے رہے ہیں, بچے کے دماغ میں بھی یہ جا رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. اب وہی بچہ یہ کہتے کہتے بڑا ہو جائے گا ہم غریب ہیں. بچے کو آپ نے یہی نہیں بتایا کہ بیٹا جی غریب ہیں, لیکن تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے, تمہارے دماغ کو اتنی صلاحیت دی ہے, اتنی وسعت دی ہے کہ تم امیر نہیں, تم غریب سے بہتر حالات میں بھی آ سکتے ہو. تو یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں اور یہ جو ہماری خواتین ہیں, یہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے اپنے پیسوں کے رونے گانے مت گائیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ کہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہے, کیونکہ کسی کو پیسوں کا بتانے سے کوئی آپ کو پیسوں کا ادھار نہیں دے دے گا, بلکہ بہتر یہ کہ نہ دیں. اور یہ تو ایک بہت کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے, کامن پیٹرن, کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں, جب آپ کو آپ کے بینک کا کوئی اسٹیٹمنٹ ملتا ہے, وین یو گاٹ اے میسج کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہیں, تو آپ کو انزائٹی ہوتی ہے, آپ اس کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں, اور اس گھبراہٹ میں, پیسے بچانے کی گھبراہٹ میں, یا آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار میرے شوہر نے مجھے 5,000 دیے تھے, میری سوئی 5,000 پہ کیوں اٹک گئی, آج 10,000 دیے تھے, لیکن کچھ ایسے خرچے آ گئے, کچھ بل زیادہ آ گیا, کچھ میں نے کچھ گھی مہنگا ہو گیا, کچھ تیل مہنگا ہو گیا, کچھ سبزی مہنگی ہو گئی, ٹماٹر بھی آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں, اوہ مہنگائی کی باتیں میں نے شروع کر دی, کیا بتائیں آپ کو ہم بھی. لیکن تو آپ نے کہا کہ جی اب تو پیسے میرے کم ہونے لگے, اب میں کیا کروں. ابھی صرف یہی تھاٹ آیا ہے کہ پیسے میرے کم ہونے لگے, اور یہ 10,000 میں کیسے کروں گا پورا گزارا ہے, کیسے کروں گی, تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی. تو اس گھبراہٹ میں آپ نوٹس کیجئے گا کہ آپ کا دماغ الٹی چلے گا, چیز آپ سے زیادہ خرچ ہو جائے گا, پیسے رکھ کے کہیں بھول جائیں گی, کہیں پیسے گر جائیں گے, ماسی سے کوئی بات ایسی ہو جائے گی, زیادہ آپ کو خرچ محسوس ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ کے حالات تھوڑے کرائسس میں ہوتے ہیں, آپ کیونکہ ایسی مسلسل تھاٹس کی انرجی بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کی نیند اچھی نہیں ہوتی, آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے میرے پاس پیسے کم ہیں, میں کیا کروں, آپ پریشان ہو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. آپ کی کیونکہ اب انرجی بن گئی باڈی کی, آپ کی اورا میں سے وہی انرجی جائے گی, مشکلات, قرضے, ٹینشنز, کوئی نئی چیز, ساری بری انرجیز کو آپ اٹریکٹ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میری پر پریشانی آتی ہے, پیسوں کی ویسی کمی تھی, ایک نئی پریشانی آ گئی, کیونکہ آپ انرجی ایسی بنا رہے ہیں. سو فرسٹ پوائنٹ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کا اپنے پیسوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے.
فرینڈلی ہونا چاہیے, محبت والا ہونا چاہیے, کمفرٹنگ ہونا چاہیے, اور وہ سارا ایک ہی چیز میں آ سکتا ہے, دیٹ از گریٹفل ہونا چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز, پورے مہینے میں آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی 3 فائنینشیل ونس کو ہمیشہ نوٹس رکھنا ہے. کوئی پیسے آپ نے بچائے, ان پیسوں کو جوڑ توڑ کے کوئی چیز آپ نے خریدی, اس بار آپ نے اس چیز کے اوپر پیسوں کی کم اسپینڈنگ کی, تو آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی بچ گئے نا یار, تو وہ بھی آپ کی فائنینشیل ونس ہے. تیسری چیز, آپ کو باؤنڈریز یا لمیٹیشن سیٹ کرنی پڑیں گی کہ بے شک میں نے انسٹاگرام پہ ایک پیج دیکھ لیا ہے, میں نے فیس بک پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیا ہے, مجھے ایک جوڑا بہت پسند آ گیا ہے, لیکن اس وقت کیونکہ میرے پاس پیسوں میں تھوڑی سی ذرا گنجائش نہیں نکل رہی, تو میں ایک لمٹ بنا لیتی ہوں کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنے آپ کو سفوکیٹ بھی نہیں کرنا. یہی تو مائنڈ کی ٹرک ہے. لیٹ سپوز مجھے ایک جوڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت اگر میں نے یہ خریدا تو مشکل ہو جائے گی, تو میں اپنے آپ کو تسلی کہہ دوں گی کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں لکھ لیتی ہوں کہ میں نے یہ جوڑا خریدنا ہے, بٹ آج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ خرید لوں گی. دماغ آپ کو دے گا کہ لو, اس وقت تک اگر جوڑا چلا گیا تو اپنے مائنڈ کو یہ میک شیور کیجیے کہ نہیں جائے گا, اگر یہ میری قسمت میں ہے تو یہ رہے گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ منتھ خرید لوں گا یا خرید لوں گی, کوئی بات نہیں. آپ نے اس کو اپنی سیٹنگ لمٹس کے اندر لکھ لیا, اس سے کیا ہوا کہ آپ بھی ریلیکس رہے, کنٹینٹ رہے, سمجھ آ گیا. چوتھی چیز, اسٹاپ یوزنگ ٹاکسک ورڈز ٹورڈز یور منی. آپ کے پاس 5,000 ہیں, 10,000 ہیں, 15,000 ہیں, ہے ہی نہیں, آپ اپنے پیسے کو کوسنا بند کر دیں, کیونکہ پیسہ بہرحال ایک جیتی جاگتی, ہم کہتے ہیں مائنڈ سائنسز کے لوگ, کہ پوری وائبریشنل انرجی ہے. ایک انرجی میرے پاس آ رہی ہے, میں اس کو قرض کر, میرے فرض کیجئے میرے بیگ میں 200 روپے ہیں, تو میں کہوں اے ہائے صرف 200 ہی تو ہیں, اب یہ کیا کرنا شروع کر دیا میں کہوں الحمدللہ چلو شکر ہے 200 تو ہیں. چینج ہے نا, یعنی اپنے پرسپیکٹو کو میں نے شفٹ کیا. میں یہ کہوں وہ نو 200 ہیں, بتاؤ 500 رہتے تو کیا تھا, اب میں اس کو شفٹ کروں تو نہیں, شکر ہے اللہ کا کہ 200 تو ہیں, اگر 200 بھی نہ ہوتے تو میں کیا کرتی, اللہ کا بڑا شکر ہے, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی بیگ میں 500 بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی 5,000 بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے, خیر ہوتی ہے. پیسہ تو جتنا ہو آپ کو کم ہی لگے گا, کیونکہ میرا آپ کا برین کنڈیشن غلط ہوا ہے. تو یوز پراپر پازیٹیو ورڈس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وچ از دا 5th پوائنٹ, پلیز کوشش کیجئے کہ فجر میں اٹھنا شروع کیجئے, ایک تصویر روزانہ اپنے ملک کے حالات, ملک کو گالیاں بہت دیتے ہیں ہم, آپ کی چوائس دیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح میں فجر میں اٹھ کے ذرا محنت بھی کیجئے. پیسے نہیں لگتے, ہاں وقت لگتا ہے, تھوڑی انرجی لگتی ہے اٹھنے میں. فجر میں اٹھیے, اور اس کا سارے جہاں میں بھونپو بجا کے مشہور کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں. فجر میں اٹھ کے نماز پڑھیے, فجر کی ادائیگی کیجیے, اور ایک تسبیح پڑھ لیجیے اپنے شوہر کی, اپنے بھائی, اپنے گھر کے رزق کے لیے, اور ایک تسبیح پڑھ لیجیے ملک کے حالات کے لیے, یا اللہ یا رزاقوں کی اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے, یہ اللہ کا نام ہے. اور پھر یقین رکھیے, اس یقین سے پڑھیے کہ کیونکہ میں نے اللہ سے اللہ ہی کے نام کی مدد لی ہے, تو میری جو یہ منی انزائٹی ہے, یہ جو پیسوں کو لے کے میرے اندر ایک انزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے جی, برین ٹیومرز, سوسائڈز, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, اور تو اور کینسر اور ٹیوبرکلوسس جیسی خطرناک بیماریاں بھی کہیں نہ کہیں منی انزائٹی کی وجہ سے آتی ہیں. لوگوں میں پیسوں کی انزائٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دیکھے گئے ہیں. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پیسے کو کیسے بنائیں, کیا کریں, کچھ نہیں سمجھ آتا. اسی لیے میں نے آج کے ٹاپک کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے چلی ہوں کہ اف یو ہیو منی انزائٹی, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں ہمارا خان, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. اگر آپ کے اندر پیسوں کی انزائٹی آ رہی ہے تو آپ میں ہمت نہیں کم کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی عبادتوں کو تیز کر دیجئے. اللہ سے میرا یہ پکا یقین ہے کہ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میری طرف دیکھ رہا ہے اوپر یا سامنے دیکھ رہا ہے لوگوں کو. تو آپ کی منی انزائٹی بہت حد تک کم ہو جائے گی, کیونکہ یہ کیوریبل ہے. دس از دا گڈ نیوز. آج کا پروگرام یہیں تک تھا جناب. آئی جسٹ ہوپ کہ آپ فائنینشیل لٹریسی کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ کو منی انزائٹی کا بھی آئیڈیا ہوگا, اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب میں اور آپ ضرورت سے زیادہ اپنے جو بھی ہماری پاس اماؤنٹ ہے اس کو غلط طرح سے سوچتے ہیں, اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں, اس کو قرض کرتے ہیں, تو وہ ایک وائبریشنل انرجی بنتی ہے جو کہ ایک نیگیٹو وائبریشنل انرجی ہے. مائنڈ سائنسز میں ہم کہتے ہیں کہ جی پیسہ جو ہے وہ پوری ایک انرجی ہے. اگر اسی پیسے کو میں خوشی سے, خضوع سے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہوئے, کم خرچ کر لیجئے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں ایک دم آپ لوٹا دیں, چیریٹی کرتے ہوئے بڑی خوشی سے, اگر آپ اسپینڈ کر رہے ہیں کسی پر تو بڑی خوشی سے کریں, مطلب اس کو آپ فیل کریں گے. لیٹ سپوز اگر آپ نے
آپ کے پاس پیسے کم تھے لیکن آپ نے ان پیسوں کو جمع کیا اور آپ نے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ خریدا، بڑے دل سے خریدا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خریدا، بڑے دل سے خریدا، تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا نا. آپ اس وقت کچھ نہیں سوچیں گے کہ اب اتنا خرید لیا آگے کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پیسے آ جائیں گے لیکن میں نے خریدا تو آپ کو مزہ آئے گا. دیٹ مزہ، دیٹ جوائے ایکچولی میٹرز اے لاٹ. کس چیز سے میٹر کرتا ہے؟ یور ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ یور منی. تو اپنا ریلیشن شپ اچھا بنانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ آپ کی انزائٹی کم ہو. آپ کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ میں اور آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کون سی باتوں کو مان رہے ہیں، بھائی کون سی سائنس لڑا رہے ہیں. اللہ نے سیدھا سیدھا پاتھ مجھے اور آپ کو بتایا ہے. جب تک میں اور آپ اس سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے، ایسے ہی ٹھوکریں کھائیں گے، ایسی ہی تکلیف میں رہیں گے، ایسے ہی حالات کے ہاتھوں پریشان ہوتے رہیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. کوشش کیجیے گا کہ ان باتوں کو سمجھیں. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ ضرورت ہے، موقع کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. بیکاز ایوری ویئر آئی سی وین آئی میٹ پیپل کانسٹنٹلی ٹاک اباؤٹ منی منی منی. پیسہ کم نہیں آ رہا، پیسہ نہیں آ رہا، پیسہ 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 پیسہ، اتنا پیسہ کہ جو دوسرا تیسرا بندہ سن رہا ہے اس بیچارے کو نہیں بھی ہے انزائٹی تو اس کو ہو جائے گی. تو ایسی محفلوں سے جیسے میں اوائڈ کرتی ہوں، ایسے لوگوں کو کہتے رہیں مجھے لوگ کہ میں سلیکٹیو ہوں یا میں سوشل نہیں ہوں. اینٹی سوشل ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی. اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان سے ذرا دور رہیں جو آپ سے صرف پیسے کی برائی کر رہے ہیں، صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہ آپ اپنے پیسے پہ شکر کے بجائے آپ کو تکلیف ٹینشن ہونے لگے کہ یار میرے پاس بھی کچھ کم تو نہیں رہ گئے. اوائڈ کیا کریں ایسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اور بیٹھا کریں ایسی محافل میں، ایسے بزرگوں کو سنا کریں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم لا لگاتے ہیں، وضو میں رہتے ہیں، سورہ واقعہ کو روزانہ سنتے ہیں، تو رزق کی مدد ہوتی ہے غیب سے. اور وہ کیسے مدد ہوتی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت سی بات شیئر کر کے جاتی ہوں جو مجھے محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی رزق کی مدد ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کی پیسے بڑھ جائیں. ہماری ایک بڑی کامن جاہلوں والی ایک فنومنا ہے کہ شاید رزق کی برکت ایسے ہوگی جب ہمیں پتہ چلے گا اوہ ہماری تنخواہ بڑھ گئی. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی غیب سے مدد ایسی بھی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ سورہ واقعہ کو سنتے ہیں، جب آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جب آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں پیسے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہی رزق میں عجیب سی برکت ہوتی ہے، ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے، ایک عجیب سی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے. پیسے آپ کے بڑے نہیں لیکن آپ کی اسی رقم میں، اور جو لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے آئی کین بیٹ کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہے. اور پھر ایک بات کہوں گی، زمانہ بڑا نازک ہے، بڑا ظالمانہ ہے. اگر آپ اس طرح کی برکت والی رزق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ عیاں مت کریں. لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں صرف اتنی بات بتائیں جتنی بات کی ضرورت ہے، کیونکہ بد نظر ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی ہمیشہ لگتی ہے. لیکن یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے میاں کی تنخواہ میں، آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہوا ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے دل میں تسلی رکھ لی تو آپ کی اسی اماؤنٹ میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. کشادہ ہو جائے گی وہ چیز، وہی پیسے، وہی چیز، لیکن صرف انرجی چینج کی، صرف پرسپیکٹیو کو شفٹ کیا، اچھے خیالات بنائے، ذکر کیا، اذکار کیا، سورہ واقعہ کا اہتمام کیا، خوش رہے. یار جو بھی ہے کر دیا خرچ تو خوش ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا، ہم جوان آدمی کما لیں گے اور آ جائے گا. ایسا بھی نہیں کہ اڑاتے پڑے لیکن صحیح سے. تو آپ دیکھیں گے آپ کا وہی رزق اللہ تعالیٰ ایسے کشادہ کر دیں گے جیسے اس کارپٹ کو اللہ نے اسٹریچ کر دیا. یہ ہے برکت. تو اگر آپ برکت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارے پیسے اور بہت ساری ادھر سے بونس ملے گا، تو ہر بار بونس ایسے نہیں ہوتا. کئی بار بونس بڑا انویزیبل ہوتا ہے. یہ بھی کسی کو سمجھ آتا ہے. عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں. آج کا پروگرام یہیں تک تھا. بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو بہت معذرت، اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک کسی اور امیزنگ سے 2 ٹاپکس کے ساتھ، منڈے اینڈ ٹیوزڈے. دن اپنا ڈھیر خیال رکھیں. ان لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، ان لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ساتھ دیا، اور ان کا بھی بے حد شکریہ جو اب ریکارڈنگ میں سن کر مجھے میسج کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا یار. اور آج پروگرام کو سننے کے بعد چائے پیتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، اپنے والیٹ میں سے پیسوں کو گنتے ہوئے، اپنے بینک اکاؤنٹ کی کوئی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہوئے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، انزائٹی میں قطعی نہیں آنا ہے، بلکہ ریلیکس کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے. کہاں سے آتے رہیں گے؟ اوپر اللہ کی طرف سے آتے رہیں گے، کیونکہ میرے پیٹ میں امی کے ابو کے زندگی میں آنے سے پہلے ہی اللہ میرا رزق طے کر چکے ہیں. میرا آپ کا کام صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اس متعین رزق میں
بلاکیجز نہ کریٹ کریں. جو رزق ہے وہ مل کے رہے گا. اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. لو یو آل. فی امان اللہ. خدا حافظ.